وہ کچرے کے ڈھیر سے اٹھا، اپنے دونوں پیروں پر چلتا ہوا قریب پڑی بیساکھی کا سہارا لیا اور لنگڑانے کی ایکٹنگ کرتا ہوا سڑکوں پر جا کے بھیک مانگنے لگا۔ یہی اس کی روزانہ کی روٹین تھی اور یہی اس کی زندگی۔ ایک دن اس نے کالج کے قریب اپنے بچپن کے دوست شعیب کو دیکھا۔ شعیب اور اس کا بیک گراؤنڈ تقریباً ایک جیسا ہی تھا۔ دونوں غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ شعیب بچپن سے ہی پولیو کی وجہ سے ایک ٹانگ سے محروم تھا اور شعیب بیساکھی کا سہارا لے کے چلتا تھا۔ وہ دور کھڑا شعیب کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے طالب علموں کا ہجوم شعیب کے گرد اکٹھا ہونے لگا اور سب طالب علم شعیب کے ساتھ بڑی گرم جوشی کے ساتھ ہاتھ ملانے لگے۔ شعیب اپنی بیساکھی کا سہارا لیتے ہوئے ان طالب علموں کے ساتھ کالج کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ دور کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے پاس سے گزرنے والے ایک طالب علم سے پوچھا کہ یہ جو ابھی ابھی صاحب کالج میں گئے ہیں یہ کون ہیں؟ تو طالب علم نے بتایا کہ یہ ہمارے پروفیسر صاحب ہیں اور پروفیسر صاحب بہت امیر اور خوشحال ہیں۔ ان کا ڈرائیور نئی ماڈل کی کار میں روزانہ ان کو کالج چھوڑنے اور لینے آتا ہے۔ یہ سارا واقعہ دیکھنے اور سننے کے بعد اس کے ہاتھ سے بیساکھی گر گئی اور وہ اپنے دونوں پیروں پہ کھڑا ہو گیا۔ اس دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی محتاجی کو اپنی کمزوری نہیں بننے دیا۔ آپ ذرا گوگل پر جا کے دیکھیں، پال لوہے کا پھیپھڑے والا انسان۔ یہ 6 سال کی عمر میں پولیو کی وجہ سے اس کا سارا جسم مفلوج ہو گیا تھا اور سانس لینے کے لیے لوہے نما ایک صندوق میں ساری زندگی اس نے گزار دی۔ پال نے صندوق میں لیٹے لیٹے نہ صرف وکالت کی ڈگری حاصل کی بلکہ ایک کتاب بھی لکھی۔ نک وائچچ جب پیدا ہوا نہ تو اس کے دونوں بازو تھے اور نہ ہی دونوں ٹانگیں، وہ صرف دھڑ اور سر کے ساتھ پیدا ہوا۔ آج نک اس دنیا کا بہت بڑا موٹیویشنل سپیکر ہے۔ وہ 10 یا 10 سے زیادہ کتابوں کا مصنف بھی ہے، جن میں سے کئی کتابیں بیسٹ سیلر کا خطاب حاصل کر چکی ہیں۔ قدرت ہم سب کو ایک ساتھ ایک جیسا ہی سلوک کرتی ہے۔ یہ کسی کو یہ نہیں کرتی کہ ایک بندے کو VIP پروٹوکول ملے اور دوسرے بندے کو نارمل۔ امیر اور غریب، کامیاب اور ناکام، دونوں کے پاس ایک سر، 2 کان، 2 آنکھیں، 1 ناک اور 2 ہاتھ ہوتے ہیں۔ کامیاب لوگوں کے سر پر سینگ نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ جن کھاتے ہیں، وہ بھی ہماری طرح عام انسان ہوتے ہیں۔ سورج نکلتا ہے تو اس کی دھوپ سب پہ برابر پڑتی ہے۔ یہ دن سب کے لیے 24 گھنٹے کا ہے۔ ہوا سب کے لیے برابر چلتی ہے۔ قدرت سب کو ایکولی ٹریٹ کرتی ہے۔ یہ امتیاز نہیں کرتی، یہ سب کو لیمن دیتی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس لیمن سے اپنی زندگی کو کھٹا کر لیں یا پھر اس کی سکنجمین بنا کے لطف اٹھائیں۔ اپنی کوتاہی سے تقدیر کو بدنام نہ کر، عزم و ہمت تو مقدر بدل دیتے ہیں۔ مولانا روم نے کیا خوب کہا ہے، بیوٹیفل ڈیز ڈو ناٹ کم ٹو یو، یو مسٹ واک ٹورڈز دیم۔ اچھے دن خود چل کے آپ کے پاس نہیں آئیں گے، آپ کو جانا پڑے گا، جیسے پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے۔ کنواں پیاسے کے پاس کبھی نہیں آیا۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجنے کے بعد ہماری زندگی کا مکمل کنٹرول اختیار کی شکل میں ہمیں دے دیا، مگر اس کے ساتھ کچھ قوانین بنا دیے، جیسے کہ جو بیجو گے وہی کاٹو گے۔ محنت کا بیج بو گے تو یقیناً فصل اچھی ملے گی، عزت دو گے تو عزت ملے گی، نفرت دو گے تو نفرت ملے گی۔ روزانہ ورزش اور اچھی خوراک سے آپ کا جسم تندرست و توانا رہے گا۔ امتحان صرف عبادات میں نہیں، اپنے اندر اور باہر کی نیگیٹیوٹی کو ٹکر دے کے خود کو پر امید رکھنا بھی امتحان ہے۔ نتیجوں کے نہ ملنے کے باوجود کوشش کرتے رہنا امتحان ہے۔ مشکل حالات میں اللہ پر توکل کرتے ہوئے خود کو ٹوٹنے نہ دینا بھی امتحان ہے۔ مایوسی اور ناامیدی کی سلاخوں کے پیچھے سے آزادی کی خواب دیکھنا امتحان ہے۔ حالات کے جبر و ستم میں اپنے یقین کو قائم رکھنا امتحان ہے۔ نفس کے دھوکے والی آوازوں کے پیچھے نہ چلنا امتحان ہے۔ رومی کہتا ہے، If everything around seems dark, look again, you may be the light۔ اگر آپ کو اپنے ارد گرد اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے تو پھر سے دیکھیے، ہو سکتا ہے روشنی آپ ہی ہوں۔ انسان کس کے انتظار میں ہے تو؟ کب تک بیٹھا رہے گا؟ کون آئے گا تجھے بچانے؟ کون بدلے گا تیری قسمت آ کے؟ اپنے اندر جاتی مار، تیرے اندر آب حیاتی ہو، تجھے بچانے تو ہی آئے گا، تجھے پار لگانے تو ہی آئے گا۔
تیری قسمت بدلنے کے لیے تجھ ہی کو آنا پڑے گا۔ تم مقدر کے بھروسے مت بیٹھے رہو، کیا پتہ مقدر تمہارے بھروسے بیٹھا ہو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہر کسی کو چکھنا ہے، مگر زندگی کا مزہ کوئی کوئی چکھتا ہے۔ It takes half of your life before you discover life is a do-it-yourself project۔ شعیب، لوہے کے پھیپھڑوں والا انسان اور نک وائچچ نے یہ ثابت کر دیا کہ اپاہج وہ نہیں جو جسم کے کسی حصے سے محروم ہے، اپاہج وہ ہے جو یقین سے محروم ہے۔ السلام علیکم دوستو، فرحان بزنس والا چینل بنانے کا مقصد کامیاب زندگی کے تجربات اور نظریات آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی میں رکا ہوا ہے اور اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل کامیابی کے نئے راستے کھول دے گا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ دوسروں کا بھلا کرنا اصل میں اپنا بھلا کرنا ہے۔ آپ احباب کا بہت شکریہ۔